الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ 10واں پارہ جس کا خلاصہ درج کرنا ہے، کل 9 پارے ہمارے مکمل ہو گئے تھے۔ اس میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ چل رہا ہے اور مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اس میں بیان ہوا۔ انفال بھی نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت کے شروع میں 5 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ یوں مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ۔ پھر اس میں غزوہ بدر کا قصہ آیا، اس کا باقی حصہ۔ تو غزوہ بدر مسلمان اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس غزوے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا اور مشرکین کی شکست کا بھی کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی۔ یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے۔ اس لیے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا خصوصی مقام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کریں؟ تو مدد حاصل کرنے کے اصول بھی اس صورت میں بتائے گئے۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ میرے ہر کام میں اللہ کی مدد آ جائے تو اس کے لیے 6 اصول اپنانے پڑیں گے۔ کتنے اصول؟ 6 اصول۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ یہ تو جنگ کے حوالے سے ہو گیا کہ اس میں بندہ ثابت قدم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو کام کرنے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ الفاظ ہے۔ فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو یہ دوسرا اصول ہو گیا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور تیسرا اصول فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ چوتھا اصول آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑنا۔ پانچواں اصول، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا، وَاصْبِرُوا۔ اور چھٹا اصول ہے کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا، تکبر اور ریا نہ کرنا۔ یہ 6 اصول ایسے ہیں جو اللہ کی
مدد کو کھینچتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ عام حالات میں بھی یہ اصول اپنایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپس میں اختلافات سے بچنا، صبر کرنا، تکبر اور ریا نہ کرنا۔ اگلی بات سمجھائی کہ اسلحہ اور جنگ کے لیے تیاری کرنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ضروری ہے کہ تم جو ہے خوب تیاری کرو، جنگ کے لیے تیاری کرنا فرض ہے، جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کرو۔ اس لیے ایک وقت تھا کہ مسلمانوں سے کہا جاتا تھا ٹی وی اور موبائل بیچ کے سارے اسلحہ خریدو، اسلحہ اپنی قوت کو جو ہے مضبوط کرو۔ پھر اس میں یہ بھی بیان ہوا قیدیوں سے صلح اور فدیہ لینا۔ بدر کے قیدی جب آئے تو ان کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو جو ہے قتل کیا جائے اور جو جس کا رشتہ دار ہے وہی اس کو جو ہے قتل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، ان سے صلح نہیں کرنی تھی، ان کو قتل ہی کرنا تھا۔ اگرچہ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، پھر اختیارات دے دیے گئے، چاہے صلح کریں، چاہے فدیہ لے کر آزاد کریں، چاہے ان کو اوپر احسان کر کے ان کو آزاد کریں۔ مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے بارے میں فرمایا جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اور ایمان والوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، تو اس میں سارے دیکھیں مہاجرین اور انصار آگے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور یہ پکے مومن ہیں۔ تو سورہ انفال کے آغاز میں جہاد کا ذکر اور اختتام میں ہجرت کا ذکر۔ اب اگلی صورت ہے سورۃ توبہ۔ اس صورت کا نام سورۃ توبہ ہے، اس میں کیونکہ جو مخلص صحابہ کرام ہیں ان کی داستان اور ان کی توبہ کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوگی، اس لیے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ توبہ۔ تو صحابہ کرام کی وہ کیفیت تھی، ہم بھی اسی کیفیت کے ساتھ جو ہے توبہ کریں تو توبہ اللہ بڑی جلدی قبول فرما لیتے ہیں، کہ جب وہ پیچھے رہ گئے حتی اذا غاقت علیہم انفسہم، ان کے اپنے دل بھی ان کے پر تنگ ہو گئے اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، جینا زندگی مشکل ہو جائے، بندے کی گناہ ہو جائے اور پھر بندہ سکون سے رہے، نہیں، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ گمان کرنے لگے کہ اب اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہے۔ اتنے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرمائی اور ان کی توبہ قبولیت کا اعلان قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ اب یہاں سورۃ توبہ میں مشرکین کے متعلق 4 احکامات بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ، تو مشرکین 4 قسم کے اور احکام بھی ان کے بارے میں الگ الگ۔ پہلی قسم براءۃ من اللہ ورسولہ، ان سے کسی قسم کا کوئی صلح، کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کو 4 ماہ تک مہلت دی گئی، اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر چلے جائیں، عرب چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلی قسم تھی مشرکوں کی، جن سے کسی قسم کا کوئی صلح اور معاہدہ نہیں تھا۔ دوسری قسم وہ مشرکین جن سے معاہدہ صلح بغیر تعیین مدت کے ہوا تھا، صلح تو ہوئی تھی لیکن کوئی مدت طے نہیں ہوئی تھی، ان کا بھی پہلی قسم والا ہے حکم، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ
तुम्हें 4 माह की मोहलत है, या इस्लाम कबूल कर लो या अरब से चले जाओ, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। और तीसरी किस्म मुशरिकों की वो थी जिनसे सुलह तो किसी खास मुआहदे के लिए, खास वक्त के लिए किया गया था और वो उस मुआहदे पर कायम भी रहे, मुशरिकीन ने तोड़ा नहीं। तो उनके बारे में ये था कि जब उन्होंने मुआहदा तोड़ा नहीं है तो जितनी मुद्दत बाकी है उतनी मुद्दत इंतजार की जाए, उनको मोहलत दी जाए, उसको पूरा किया जाए। उनके मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में उस वक्त 9 महीने बाकी थे, तो उनको वो 9 महीने मोहलत दे दी गई। तो पहलों को 4 महीने, इनको 9 महीने। चौथी किस्म थी वो मुशरिकीन जिनसे हुदैबिया में सुलह का मुआहदा हुआ और फिर उन्होंने उस मुआहदे को खुद तोड़ दिया। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्का पर हमला किया और उनको, मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी खून खराबे के फतह कर लिया। तो ये 4 किस्म के मुशरिकों के लिए 4 किस्म के अहकामात। फिर यहाँ अल्लाह ताला ने एक बात ये समझाई, ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। इसलिए ईमान और अकीदा होना, अकीदे का सही होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई अमल भी कबूल नहीं होता है। फरमाया मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, कि मुशरिकों के लिए नहीं बोला कि मस्जिदों को आबाद करें और अपने कुफ्र पर गवाही दें। तो आमाल का ईमान के बगैर कोई फायदा नहीं है। हमारे हजरत जी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, मेरे पास एक बंदा आया, वो कहने लगा कि जी ये तो जुल्म है, मुसलमान नेक अमल करे तो उनको बदला मिले और काफिर करे तो उनका कोई बदला नहीं है, कोई असर नहीं है। तो हमारे हजरत जी फरमाते उसने दलील क्या समझनी थी। मैंने उसको कहा कि 1 लिखे, उसने 1 लिखा, मैंने कहा आप 0 लगाएं, 0 लगे कितने हो गए? 10। एक और 0 लगाएं, कितने हो गए? 100। मैंने कहा एक और 0 लगाएं, कितने हो गए? 1000। फिर मैंने कहा एक और 0 लगाएं, कितने हो गए? 10,000। ऐसे हर 0 के साथ उसकी वैल्यू क्या होती गई? बढ़ती गई। तो फिर फरमाते हैं मैंने उससे कहा अच्छा आप 1 न डालो, 0 डालो। उसने पहला 0 डाला, मैंने कहा क्या वैल्यू है? कह रहे 0। दूसरा 0 लिखो, क्या वैल्यू है? कह रहे कोई वैल्यू नहीं, 0। तीसरा 0, कह रहा कोई वैल्यू नहीं। मैंने कहा क्यों? 0 तो बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही? उसने कहा इसलिए कि पीछे 1 नहीं है, इनके साथ 1 नहीं लिखा हुआ, इसलिए इनकी वैल्यू जितने 0 भी बढ़ जाए 0 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो हमारे हज़रत जी फरमाते हैं मैंने उसे कहा कि जब ईमान होगा तो जितने अमल बढ़ते जाएंगे अहमियत बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जब ईमान नहीं होगा जितने अमाल भी करते जाएंगे उनकी वैल्यू 0 ही रहेगी, उनकी कोई वैल्यू बढ़ेगी। फिर ग़ज़वा हुनैन का हवाला दिया, यहाँ अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया। ये कबीला बनु हवाज़न, इसका सरदार था मालिक बिन औफ। ये इसने मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14,000 का लश्कर लेकर मकाम हुनैन पर पहुंचे जहां ये जंग हुई। ये तादाद ज्यादा थी सहाबा किराम की, कभी इतनी तादाद पहले नहीं हुई थी। तो सहाबा किराम की जुबानों से ये बात, सहाबा की जुबान पे ये लफ्ज आ गया कि हम अब किसी से मगलूब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई कि तुम कसरत की वजह से तो गालिब नहीं आया करते, तुम्हें जो गलबा और फतह मिलता है वो तो मेरी रहमत, मदद और नुसरत की वजह से मिलता है। इसलिए शुरू में अचानक बनु हवाज़न ने हमला कर दिया जिससे मुसलमानों के पांव उखड़ गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा किराम साबित कदम रहे। फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज लगाने पर सहाबा किराम वापस लौटे। फिर मुसलमानों को फतह हुई, जहाँ काफिरों के 70 आदमी मारे गए, बहुत सारा माल गनीमत भी हाथ आया और तकरीबन 6,000 कैदी भी बने। यहाँ मुसलमानों को ये समझाया गया और नसीहत की गई कि अपनी कसरत और ताकत पर नजर नहीं रखनी, नजर हमेशा किस पर करनी है? अल्लाह की
ذات پر توکل اور بھروسہ کس پر؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی کسی طاقت اور قوت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ناحق مال کھانے پر یہاں وعید بیان کی گئی، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ کسی کا ناحق مال کھانا جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی بڑی مذمت بیان کی گئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے، اور ان کے جو ہے چہروں کو اور پہلو کو اور پشتوں کو جو ہے اس سونے اور چاندی کی وہ جو ہے گرم تختیاں بنا کے جو ہے اس سے ان کو داغا جائے گا۔ تو اس لیے یہ سونا اور چاندی پیسہ جو ہے اگر اس کو زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یہ بڑے وبال بن جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سانپ بن جائے گا اور انسان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے معزز خواتین اپنے مال کے مکمل حساب لگا کے رکھے کہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اس کا اور مکمل حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرے، چاہے پہنے ہوئے زیور ہیں، رکھے ہوئے زیور ہیں، اس طریقے سے ان چیزوں پہ بھی بھرپور جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ساری مائیں جو ہے اپنی بچوں کے لیے وہ ابھی پیدا ہی ہوتی ہے تو جہیز کی تیاری شروع کر دیتی ہے، اگر اس کے لیے بھی سونا چاندی کو رکھا ہوا ہے، بچی کی ملکیت ہے اور وہ نابالغ ہے پھر تو نہیں آئے گی زکوٰۃ، اور اگر وہ بالغ ہے بچی تو اس کی ملکیت ہے تو پھر اگر نصاب کو پہنچ جائے گی تو بچی پر زکوٰۃ آ جائے گی، اور اگر والدین نے اپنی ملکیت میں رکھی ہوئی، ماں نے یا باپ نے جس نے بھی، اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ تو زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل اپنے یہاں معلمات سے باجی جان وغیرہ سے ضرور سمجھے اور زکوٰۃ کو جو ہے ادا کرنے کی اول کوشش کرے۔ یہ بعض اوقات گڑبڑ کر جاتی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ یہاں کٹیا سے فون آیا ایک بندے کا کہ میری بیوی کہتی ہے تو جو ہے نا سارا جو بینک میں پیسے ہیں نا آدھے میرے نام کر دو آدھے اپنے رکھ لو، میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گی، میں زکوٰۃ نہیں دیتی، میری مرضی۔ اس نے میرے سے مشورہ کیا کہ میں اس کو مفتی صاحب آدھے پیسے دے دوں، میں نے کہا اس کو چونی بھی نہ دے، اس کو 1 روپیہ بھی نہ دے، یہ ایسی وہ ہوگی کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی اور کہ میں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے بڑا اہم معاملہ ہے، اس کے تفصیلی مسائل کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ فتح مکہ اور حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا روم کے جو بادشاہ ہے وہ مدینے پر حملے کی ایک زبردست تیاری کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بڑے وہاں آگے گئے۔ سخت گرمی تھی، آزمائش بڑی تھی، اور مدینے والوں کا جو گزر بسر تھا پورے سال کے وہ کھجور پہ تھا اور کھجوریں پکی ہوئی تھی، سفر بہت دور کا تھا، 800 میل کا سفر تھا یہ، اس لیے منافقین نے بڑے جھوٹ بولے اور جھوٹیاں قسمیں اٹھا کے اپنے عذر بیان کر کے وہ جان چھڑائی۔ اور یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور ان کے لیے باقاعدہ اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے تو وہ پکا کافر ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانے، مسلمان نہ مانے، وہ تو دور کی بات ہے نا، جو ان کی صحابیت کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت جو ہے وہ قرآن پاک سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ پھر مصارف صدقات کا بیان کیا کہ صدقات دینے کس کو چاہیے، تو پہلے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ یہ زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہیں۔ پھر عاملین،
جن کو حکومت نے متعین کیا زکوٰۃ کے مال جمع کرنے کے لیے، ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، اور لوگوں کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں دی جا سکتی۔ مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ لوگ مسلم ہیں جو ضرورت مند ہو، ان کے اسلام پر برقرار رکھنے اور دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے، اب کیونکہ اللہ نے اسلام کو شان شوکت اور قوت دے دی ہے۔ پھر غلام آزاد کرنے کے لیے تو غلام کو آقا کہہ دے اتنے پیسے دو تو میں آزاد کر دوں گا، اس کی آزادی میں امداد کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غارمین، غارم کہتے ہیں مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے، نجات مل جائے، یہ بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے دائیں بائیں غور رکھا کرے، کوئی لوگ اگر غریب ہوں اور مقروض ہو، ان کے قرض کی خلاصی کی کوشش کی جائے۔ فی سبیل اللہ، جو مجاہد جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مجاہد جہاد پر جاتا ہے، اس کے انتظامات کرنا فی سبیل اللہ میں آتا ہے، تو جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، جو لوگ دینی کاموں میں تعلیم و تعلم وغیرہ کی وجہ سے وہ معاشی سرگرمیاں نہ کر سکتے ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا مدارس کے طالبات، طلباء وغیرہ اگر وہ مستحق ہوں، بلکہ یہاں دینے میں دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرا دین کو زندہ کرنے کا۔ اس لیے مدارس کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو آج شاید ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا۔ اگر یہ مدارس چلتے رہے اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کو اللہ نے چلانا ہے اور یہ چلتے رہیں گے۔ تو اگر مدارس اللہ نہ کرے بند ہو گئے تو اگلی نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ان کی حفاظت اور ان کی امداد نصرت کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ابن السبیل، مسافر، ایسا شخص جس کے پاس اپنے گھر میں تو پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کو بھی کیا کیا جا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، کافر اور منافق کی مغفرت نہیں ہے۔ جو کفر پہ مر گئے نا، ان کی مغفرت نہیں ہے، اللہ نے ان کو بخشنا ہی نہیں ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اللہ نے ان کی مغفرت کرنی نہیں۔ اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے، بلکہ آگے سرے سے یہیں تک فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ منافق کا جنازہ پڑھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے اور قبر پر کھڑے ہو کے دعائیں مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ ہمارا 10 پارے مکمل ہو گئے۔ 10ویں پارے کا خلاصہ جو ہے 11واں پارہ، 11ویں پارے میں منافقین کے لیے شروع میں 3 احکامات کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ان سے یہ کہہ دیں بیکار اور جھوٹے عذر نہ پیش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ ہے، پھر جھوٹ بولنے سے جو ہے گزارا نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا منافقین قسمیں کھا کر آپ کو تو راضی کرنے کی کوشش کر لیں گے لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلصین مؤمنین کی قبول توبہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔
تو جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ 10 تھے، ان میں سے اس آیت میں 7 حضرات کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہیں بند رہیں گے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ تو 7 تو یہ تھے، اور باقی جو 3 تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا نہیں تھا ستونوں سے، ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آگے آئے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی، اور اس طرح کی توبہ کرنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں ایک ستون ہے استوانہ ابی لبابہ، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے آپ کو باندھ دیا تھا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اور توبہ قبول ہوگی پھر بھی نہیں ہٹے تو صحابہ نے کرام آپ کو کھول دیتے ہیں۔ کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جب تک نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے سچی توبہ کی، تو وہ ستون اب تک بھی ہے اور اس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ وتعرفت بالتوبہ، توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں جو ہے لوگ جو ہے برکت کے لیے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں توبہ قبول ہوئی تھی، ہم یہاں توبہ کریں گے تو ہماری توبہ بھی کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ اس عادت کو بھی کسی نے اس وقت عمرے پہ بتایا تھا، پھر میں نے الحمدللہ وہاں 2 رکعت پڑھی تھی۔ تو وہ اس طریقے سے صحابہ کرام توبہ کرتے تھے، سچی توبہ۔ آپ بتائیں ستونوں کے ساتھ وہ بندے رہے، کھڑے رہے، کتنی دیر کھڑے رہے، کتنا ان کو فکر ہوا کرتی تھی۔ اس فکر اور طرف کے ساتھ توبہ کی جائے تو پھر توبہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آگے مسجد ضرار کا تذکرہ کیا۔ یہاں منافقوں نے ایک خطرناک سازش کی، انہوں نے مسجد کے نام سے ایک عمارت تعمیر کی، اور اس کا مقصد تو یہ تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی جمعیت کو توڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے، اس طریقے سے۔ لیکن اوپر سے لیبل یہ لگایا، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ یہاں آ کے تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ کر دیا۔ یہاں مسجد قباء اور وہاں کے اہل قباء کی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں تعریف کی ہے کہ مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ بنیاد تقوی ہے اور اللہ کی خوشنودی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو 14 دن تقریباً آتا ہے یہاں قیام فرمایا قباء میں، اور مسجد قباء کی کیا رکھی، بنیاد رکھی۔ تعریف یہ کی اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی، دونوں پاکیزگیاں جب بندہ دونوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے قباء والوں کے بارے میں کیا مہر لگائی، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر بیت عقبہ کا تذکرہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال تیسری مرتبہ یہاں مدینہ منورہ سے حضرات ہے، جن میں 70 مرد عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال کو خرید لیے۔ پھر 7 تو وہ حضرات تھے
जिनने अपने आप को सतूनों से बांध लिया था, उनकी तौबा कबूल होने का तस्करा वहां पे आ गया। अब ये जो 3 रह गए थे, जिनमें हजरत मरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया और काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, तो जो ग़ज़वा तबूक में शरीक उन्हें से रह गए थे, उन्होंने साफ साफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह की तरफ से उनके बारे में कोई हुक्म नहीं आता तब तक उनका मुआशरती बाइकाट किया जाए, बोल चाल हर चीज उनसे बंद कर दी गई। हत्ता कि उनको कहा कि अपनी बीवी से भी अलग रहने का हुक्म दिया। अलबत्ता 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को क्या कर लिया, कबूल फरमा लिया। यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, खुसूसन हमारी जो तालिबात हैं इनके लिए तो दिल की तख्ती पे लिखने वाले ये काबिल उसूल है। देखें, हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, खुद भी नाराज हो गए। सारे सहाबा को फरमाया कि इनसे बोल चाल हर चीज क्या कर दो, बंद कर दो। इसके बावजूद हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आते रहे, नमाज में तशरीफ लाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भरपूर शिरकत करते रहे। तो इस उलमा ने ये नुक्ता लिखा कि अगर बड़े किसी भी वजह से नाराज भी हो जाए तो उनसे ताल्लुक को तोड़ना नहीं चाहिए, ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहिए, उनकी मजलिस में सोहबत में शिरकत करते रहना चाहिए। वो नाराज भी होते हैं तो बंदे की तरबियत के लिए होते हैं, अपने किसी जाती मकसद के लिए नाराज नहीं होते। तो लेकिन आजकल मामला उलट है, जैसे किसी से कोई तरबियत के लिए नाराज हो जाए ना तो वो समझते हैं कि अब बाजी पहले हमारे से माफी मांगे फिर हम बाजी के बाद जाएं। तो इस तरीके से नहीं, हजरत का देखे ना, एक दिन नहीं, अंदाजा करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक तो ये पाबंदी रही, कोई सहाबी उनसे बात नहीं करते थे। अब एक बच्ची मदरसे में पढ़ने आए, उससे ना कोई मुअल्लिमा बात करे, ना कोई बाजी बात करे, ना कोई बच्ची बात करे, वो कहे कि मैंने क्या करना यहाँ पढ़ के, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी ना। लेकिन हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्तिकामत देखे, वो आते रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुस्तकिल आते, हत्ता के फरमाते मैं सलाम करता था तो मैं फिर गौर करता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलाम के लिए अपने लब मुबारक हिलाए हैं कि नहीं। असल में मोहब्बत तो होती है, जाने बहन से होती है, लेकिन तरबियत के लिए जो है ऐसा किया जाता है। और हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अजीब बात है, फरमाते हैं कि जब मैं देखता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखते थे, और जब मैं नहीं देखता था तो चुपके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते थे। ये थी मोहब्बत। तो मोहब्बत हर चीज, वो एक तरबियती मामला था, अल्लाह के हवाले किया था, इसलिए जो है ऐसा उनके साथ ऐसा मामला हुआ। तो हमारे जैसा होता तो कोई फतवा भी लगा देते हम हैं, आजकल को ऐसा करे फतवा भी लग जाएगा ना, और बड़े नखरे हैं, बाजी के अंदर है, बड़ा तकब्बुर है, बात करना नहीं है, मुंह सीधा नहीं है। हमारे हजरत जी फरमाते हैं आजकल तो किसी मुरीद से मुस्कुरा के बात ना करो, वो नाराज हो जाते हैं कि शेख ने मुझे मुस्कुरा के मेरे से बात क्यों नहीं की भाई। तो बात ये है, तो इस तरीके से जिस अंदाज से ये हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफा देखे, फिर देखे अल्लाह ने उनके लिए क्या किया। फिर जब तौबा कबूल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब जब से तेरी माँ ने तुझे जना था उस वक्त से लेकर अब तक जो आज तेरी तौबा कबूल हुई है, तेरे लिए इससे बढ़कर कोई अच्छा दिन और कोई खुशी का दिन नहीं था। इस कदर फिर उनकी जो है हौसला अफजाई भी की है। तो इसलिए कभी किसी बात पर डांट पड़ जाए, किसी बात पर तरबियत की खातिर कोई मामला बन जाए, तो बड़ों के बारे में बोझ का शिकार नहीं होना चाहिए, दिल साफ रखना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। अल्लाह ताला खुद ही उनके दिलों को नरम कर देते हैं। हत्ता कि हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि किसी बादशाह ने उनकी तरफ गलत खत लिखा, तो कि तेरे साहिब ने यानी माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि उन्होंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो हमारे साथ मिल जा तो हम तेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। उन्होंने उसके खत को तनूर में डाला और इतने रोए कि अब मैं इतना गिर गया हूं कि काफिर भी मेरे से उम्मीदें रखने लग गए हैं। तो
اس طریقے سے وہ پکے رہے. اور فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ تھا. باقی دو صحابہ تو تھے وہ بوڑھے تھے, وہ تو گھروں میں رہتے تھے, میں جوان تھا, میں بازار میں بھی جاتا, مسجد میں جاتا, نہ میرے سے کوئی سلام کرتا. میرے حقیقی کزن بھی میرے سے بات کرنا ختم کر دیتی. میں ان کو قسمیں دیتا تھا کہ میں مخلص نہیں ہوں. وہ کہتے تھے تم مخلص ہو, لیکن ہم مجبور ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ جو ہے قبول ہوئی. لیکن کیا توبہ بھی پھر اللہ نے کیسی قبول فرمائی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے متقی فرمایا, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو, تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو, تو متقی لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت میں ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ دیا ہے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقی کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں. یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا ہے, سچے, یعنی وہ لوگ جن کی خلوت جلوت ایک جیسی ہو. تو بہترین حل یہ ہے نیک بننے کا کہ نیکوں کی سنگت اور صحبت اختیار کی جائے. اس سے نا انسان کے اوپر آٹومیٹک جو ہے وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب اچھے کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو ان کی اچھائیاں جو ہے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, اور اگر برے کے ساتھ رہتا ہے تو برے کی برائیاں جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں جانوروں کی بھی عادات کا اثر ان کے اوپر آ جاتا ہے. تو پھر اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے جو ہے کیسے ان کی صفات جو ہے بندے کے اندر نہیں آئیں گی. تو اس لیے نیک بننے کا آسان حل یہ ہے. اچھا کتنا عرصہ رہے؟ 1 دن 2 دن, کتنا تعلق رکھے؟ فرمایا تخالطوہم حتی تکونوا مثلہم. تم اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو اتنا رہو اتنا رہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ. اس قدر جو ہے صحبت کی. اس لیے دیکھیں سارے صحابہ کرام نمازی بھی تھے, ہاں جی, مجاہد بھی تھے, ہر نیکی ان کے اندر تھی, نمازی بھی تھے, روزہ دار بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن ان کا جو شرف صحابیت ہے اس کی وجہ سے ان کو ساری عزت ملی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم میں سے ہیں اور افضل ہے, اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, اور تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ بہت زیادہ فکر مند ہے اور بہت زیادہ مہربان اور نرم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, کہ اگر کافر بات نہ مانے, دعوت قبول نہ کرے تو آپ صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. ہر مشکل ہر پریشانی میں حسبی اللہ کا وظیفہ کرے. یہ ہر مشکل اور پریشانی میں 7 مرتبہ حسبی اللہ پڑھنے سے ہر تکلیف جو ہے دور ہو جاتی ہے اور انسان کو دلی اطمینان اور تسلی نصیب ہو جاتی ہے. تو آج کی اس محفل میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ غم دور کرنے کا یہ بہترین عمل ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور غموں کو جو ہے ہلکا فرما دیتے ہیں. اس کا یہ مجرب وظیفہ ہے. پھر اگلی صورت ہے 11ویں پارے میں سورہ یونس, مکی ہے, اور مکی صورتوں میں نا عام طور پر عقائد کا تذکرہ ہوتا ہے, توحید, رسالت اور آخرت. پھر اس میں مشرکین کے اعتراضات, ان کے ہر دھرمی سابقہ قوموں کے حالات, واقعات, عقائد, ترغیب, ترہیب. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ اس میں مذکور ہے اور بطور خاص اس کا تذکرہ کیا ہے, اسی مناسبت سے سورت کا نام کیا رکھا, سورہ یونس. مشرکین کو ایک شبہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے, کسی فرشتے کو نبی بنا کر
کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ دیکھو اس پر تو تعجب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو رسالت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے کہ زمین پر رہنے والے جب انسان ہیں تو عقل کا یہی تقاضا ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے بھی کون آنا چاہیے؟ کوئی انسان آنا چاہیے، پھر وہ نمونہ نہیں بن سکتا۔ فرشتہ جو ہے انسان کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے؟ نہ فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کی اولاد، نہ کوئی اور ایسا کوئی معاملہ، تو کیسے؟ اب صحابہ کرام کو بھوک لگی، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کا نمونہ جو ہے صاحب ذرے انسان کے لیے وہ انسان ہی بن سکتا ہے، انسان کے لیے کوئی فرشتہ اس طرح کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ پھر مشرکین نے ایک مطالبہ کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے ان دونوں کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تغییر اور تبدیل یہ 2 لفظ ہیں۔ تغییر کہتے ہیں پہلی والی چیز رکھ لے اور دوسری لے آئے، جیسے بیٹا والد کے لیے کپڑے لے آئے اور والد کو پسند نہ آئے تو وہ کپڑے بیٹا اپنے لیے رکھ لے اور والد کے لیے اور کپڑے لے آئے، اس کو کہتے ہیں تغییر۔ اور تبدیل کہتے ہیں پہلے والی چیز واپس کر کے اس کے بدلے میں دوسری لے آئے، جیسے کپڑے والد کو پسند نہ آئے تو واپس کر کے اس کی جگہ اور کپڑے لے، اس کو کہتے ہیں تبدیل۔ تو یہ تغییر اور تبدیل دونوں لفظ جو ہیں یہاں آئے ہیں 11ویں پارے میں۔ تو مشرکین نے پھر سوالات کرنے شروع کر دیے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سارے اختیارات بتوں کو بھی دے رکھے تھے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے اور ان کو راضی کرنے کے لیے پھر ان کی عبادتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ان سے کوئی فرمایا آپ ان سے پوچھے مشرکوں سے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ تمہیں کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے؟ کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ مشرک بھی کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب یہ سارے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کیا ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن کی صداقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا کہ تمہیں اگر قرآن کی صداقت میں کوئی شبہ ہے تو تم بھی سارے عربی ہو اور اپنے آپ کو بڑا فصیح بلیغ عربی سمجھتے ہو، تو قرآن کی مثل ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو یہ چیلنج کیا کہ تم اگر معاذ اللہ یہ کہ تو میں نے خود گھڑ لیا تو تم بھی اس کی مثل ایک صورت بنا کے لاؤ۔ جب تم سارے مل کر ایک صورت نہیں بنا سکتے تو پھر یہ کیسے تم نے مان لیا کہ یہ قرآن کسی انسان کا گھڑا ہوا ہے؟ یہ قرآن کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ انسان جب مر کر مٹی میں مل جائے گا تو قیامت دن یہ کیسے پتا چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنانا بھی کوئی مشکل نہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں یہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔
سابقہ امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائیں، اسی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئی۔ صرف یہ قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، یہ عذاب کے نازل ہونے سے تھوڑا پہلے سچی توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ تو ان کا ایمان قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ تو اس لیے جو ہے اب ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، ہم جتنی توبہ کر سکتے ہیں توبہ کریں، اب قبول ہے۔ لیکن موت کا جب وقت نظر کی کیفیت شروع ہو جائے پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آخری بات یہ سمجھائی 11ویں پارے میں کہ نبی کا کام صرف تبلیغ ہے اور باقی ہدایت اور گمراہی جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کا کام صرف دعوت اور تبلیغ ہے، صرف دین کو پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا یہ تو لوگوں کا کام ہے، اس کے بارے میں نبی سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم دین کی بات پہنچائیں، بس ہمارے اوپر بلاغ ہے، یعنی دین کی بات کو پہنچانا ہے، آگے رہ راز پر کسی کو لانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ کتنے لوگ اثر قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ اثر قبول نہیں کر رہے، کتنے لوگ ہدایت پہ آ رہے، کتنے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنا کام کرتے جائیں، ہدایت پر آ جائیں گے تب بھی وہ ہمارے لیے تو ثواب بڑھ جائے گا، صدقہ جاریہ، نہیں آئیں گے تو ہمیں دین کی بات کرنے کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کا داعی بنائے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے کام کے لیے ہم سب کو مرتے دم تک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔